बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इमरान रियाज ख़ान के हवाले से मालूमात ना सामने आने के बावजूद भी मालूमात सामने आ रही हैं। ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। गुज़श्ता रोज़ भी इतवार के रोज़ मैं अपनी गाड़ी की किसी काम के सिलसिले में कराची में मुक्का चौक के पास आयशा मंजिल के नज़दीक एक जगह मौजूद था। तो जो मिला उसने इमरान रियाज के बारे में पूछा। अब इस वक्त जिससे जो बात हो रही है, मेरी अपनी फैमिली में मिलने वालों में लोग इमरान रियाज के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि जो कुछ अरशद शरीफ शहीद के केस में हुआ है उसके बाद लोग बहुत परेशान हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूं और इस वक्त बिल्कुल ठीक बताऊं कि मेरी टीम के जो मेंबर इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए हैं वो इन बातों को सुनते हुए चौंक कर मेरी जानिब देख रहे हैं। इससे पहले भी एक बार हो चुका है कि इमरान रियाज के बारे में कुछ मालूमात देते हुए जब मैंने कुछ बातें की हैं तो उनमें से कुछ हिस्सों पर लोग चौंक उठते हैं। अभी वही सूरत हाल है। इमरान रियाज ख़ान के केस में अदालत को आज एक फुटेज दिखाई गई है। उस फुटेज में क्या हुआ है? उस फुटेज में दिखाया गया है कि गालिबन दरवाज़ा है, ये जेल का दरवाज़ा है, और जेल के दरवाज़े से इमरान रियाज ख़ान को नामालूम अफराद ले गए हैं। इन नामालूम अफराद के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये मास्क पहने हुए थे। ये नामालूम अफराद इमरान रियाज ख़ान को वहाँ से ले गए हैं और उसके बाद इमरान रियाज ख़ान के जो वकील हैं उन्होंने अदालत में होने वाली कार्रवाई के हवाले से जो कुछ बताया वो हमें तशवीश में मुब्तला कर देने के लिए काफ़ी है। पता ये चल रहा है कि जो गाड़ी लेकर गई उस गाड़ी की नंबर प्लेट सीसीटीवी फुटेज में नहीं पता चल रही, और अदालत ने फिर सवाल किया है डीपीओ से कि अब आप बताइए आपने किसके हवाले किया है इमरान रियाज ख़ान को। पुलिस ने झूठ बोला था। ये साफ तौर पर सामने आ गया कि हमने इमरान रियाज ख़ान को छोड़ दिया। ये वो एक्सप्रेशन है, वो बात है कि जिसका कोई जवाब आप क्या देंगे। इमरान रियाज ख़ान के हवाले से पुलिस ने गिरफ़्तार किया, हमने फुटेज देख ली। उसके बाद जो मालूमात मिल रही थी उनमें मेरी कुछ लोगों से बात हुई, क्योंकि मुसलसल बात कर रहे थे। इमरान रियाज ख़ान की टीम से बात कर रहे थे, फैमिली से बात कर रहे थे, आफ्ताब इकबाल साहब की फैमिली से बात कर रहे थे, और कुछ ऐसे लोग जिनसे बात कर सकते थे उनसे बात कर रहे थे। पता कर रहे थे कि कहाँ है हमारा दोस्त, वो दोस्त जो ज़रा सा कुछ हो फौरी तौर पर पहुँचता था, मिलने पहुँचता था, बात करने पहुँचता था, राब्ता करता था, क्या हुआ, मैं कुछ कर सकता हूँ, ये पूछता था। तो वो दोस्त जो है वो गायब हुआ। तो हमें भी फिक्र थी। उसके जैसा तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी ज़ात की हद तक जितना जो कुछ कर सकने की कोशिश कर सकते थे वो किया है, कर रहे हैं। तो पता ये चला कि जब इमरान रियाज ख़ान गिरफ़्तार कर लिए गए थे तो इमरान रियाज ख़ान की ये मैं कुछ लोगों से मिलने वाली मालूमात आपके सामने अगर मुनासिब तरीन लफ्ज़ों में भी रखूं तो इमरान रियाज ख़ान की तहवील मांगी गई। इमरान रियाज ख़ान की तहवील मांगी गई। गिरफ़्तार करते हो तो हमने पुलिस को देखा था, पुलिस लेकर जा रही थी, और उसके बाद हमने मुस्लिम लीग नून के राना मशहूद का बयान सुना था। उन्होंने कहा था मेरे छोटे भाइयों की तरह है, लेकिन इस्तेमाल हो रहा है, झूठ बोलता है और इश्तियाल फैला रहा है। यही मुस्लिम लीग नून के दीगर लोगों का कहना है कि इमरान रियाज ख़ान ने इंस्टिगेट किया है। इसी तरह की बातें कुछ और लोग भी कर रहे थे। तो तहवील मांगी गई, और जब तहवील मांगी गई तो पुलिस की जानिब से शायद कुछ वक्त मांगा गया। जिस पुलिस टीम की तहवील में था वो पुलिस टीम अपने आला अफसरान से बात करना चाहती थी, लेकिन उस पुलिस टीम का अपने आला अफसरान से राब्ता करना मुश्किल हो रहा था, और जो तहवील मांगने वाले थे वो बहुत शिद्दत के साथ तहवील मांग रहे थे, वो अपनी कस्टडी में मांग रहे थे। और उसके बाद जो है ये पता चला कि पुलिस ने छोड़ दिया जैसा एक सीन दिखाया है, लेकिन उसे आगे कस्टडी में दे दिया गया है। वो गाड़ी, वकील साहब कहते हैं कि उसकी नंबर प्लेट वाज़े नहीं है, लेकिन उनका ये यकीन है कि अदालत को पूरी फुटेजेस नहीं दी गई हैं, अदालत को टुकड़े जोड़कर दिए गए हैं, दिखाए गए हैं। अदालत ने 48 घंटे के अंदर जवाब मांगा। अदालत ने कहा है कि हर एजेंसी से बात करें, हर एजेंसी से बात करें। एजेंसी से बात करने के बाद, सेक्टर कमांडर से बात करने के बाद मालूमात अदालत को दें, मुतमईन करें। अदालत ने पुलिस को कहा है आपका केस मशकूक है, आपकी मालूमात ठीक नहीं है, आपने किसके हवाले किया है ये अदालत को बताएं। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था तहवील मांगी गई थी, और कुछ लोगों की जो बात हुई है उन्होंने वहाँ जहाँ तहवील मांगी गई थी वहाँ भी राब्ता किया है, और उन्होंने इमरान रियाज ख़ान के हवाले से तशवीश का इजहार किया है।
دوسری جانب سے عمران ریاض خان کے بارے میں بات کرتے ہوئے جو جواب دیا گیا وہ یہ تھا کہ نہیں، ہمیں کچھ چیزیں سمجھانی ہیں. یہ اب میں آپ کو بتانے پر مجبور ہوں. وہاں سے یہ کہا گیا کہ ہمیں کچھ چیزیں سمجھانی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ یقین دہانیاں بھی کروائیں، لیکن کچھ چیزیں سمجھانے کی بات کی. آج مہر بخاری صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور ٹویٹ کر کے انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں اللہ کرے کہ وہ درست ہوں. آمین. اور کیونکہ تشویش بہت ہے، سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا تھا کچھ دوست ہمارے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ ایسا تشدد ہوا جس کے نتیجے میں کوما میں چلے گئے ہیں. جو مہر بخاری صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے وہ یہ کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ زندہ ہیں الحمدللہ، قید میں ہیں. مہر بخاری صاحبہ نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ عمران ریاض خان زندہ ہے، قید میں ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ صحافت جرم نہیں ہے. اور ہم نے کچھ عرصہ پہلے ہی ارشد شریف کا کیس دیکھا. میں یہاں پر آپ کو مزید بتاؤں کہ چیف جسٹس صاحب نے جو عدالت میں کہا، میں اس فلو میں آ جاتا ہوں کہ ایس ایچ او 7 روز کے لیے معطل کر دیے گئے، عدالت کو مطمئن نہیں کیا تو پھر سزا سنائیں گے. ڈی پی او سیالکوٹ جو ہیں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے سرکاری وکیل عدالت میں آئے. عدالت نے یہ کہا کہ آپ نے عدالت کے روبرو غلط بیانی کی، آپ کو اس کی سزا ملے گی. یہی بات میاں علی اشفاق نے کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں عدالت میں ثابت کروں گا کہ غلط بیانی کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد چیف جسٹس نے یہ الفاظ کہے، آپ کو جہاں سے احکامات جاری ہوئے میں وہاں تک جانا چاہتا ہوں اور اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. مجھے جو احکامات ملے میں نے عمل کیا، ڈی پی او کا یہ کہنا ہے. پھر عدالت نے کہا آپ خوفزدہ کیوں ہیں؟ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو پھر ڈر کس بات کا؟ اگر آپ درست طرف کھڑے ہیں تو پھر خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. ڈی پی او نے ملبہ ایس ایچ او پر ڈال دیا. چیف جسٹس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چلوا دی اور ڈپٹی کمشنر جو ہیں ان کو طلب کر لیا گیا. چیف جسٹس نے کہا کہ اللہ کا نظام بہت سخت ہے، کہیں نہ کہیں وہ غلطی کر دیتا ہے جس کی سزا زیادہ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کیا نظر بندی کے احکامات لے کر گئے تھے؟ چیف جسٹس نے پوچھا. ایس ایچ او نے کہا کہ احکامات بعد میں جاری ہوئے. یہ کیسی بکواس ہے کہ ایس ایچ او یہ بتا رہا ہے اٹھانے کے بعد، گرفتار کرنے کے بعد، کہ احکامات بعد میں جاری ہوئے جب اٹھا لیا. پھر چیف جسٹس نے پوچھا گرفتاری پھر کس بات پر ہوئی؟ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ روزنامچے میں کہیں نہیں لکھا ڈپٹی کمشنر نے نظر بندی کے احکامات جاری کیے. چیف جسٹس نے کہا. تو اس کے بعد چیف جسٹس نے پوچھا پولیس سے کہ آپ نے روزنامچے کے رولز پڑھے ہیں؟ اور انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ عمران ریاض جن لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں انہوں نے چہرے کیوں چھپائے ہیں؟ یہ کوئی عام آدمی لے کر نہیں گیا، معاملہ تو سارا مشکوک ہو گیا ہے. اور پھر ڈی پی او کو ایجنسی سے رابطہ کرنے کی ہدایت کر دی گئی. 48 گھنٹے عدالت کی جانب سے اس معاملے میں دے دیے گئے ہیں. دیکھیے میں نے عمران ریاض خان کے ساتھ دنیا نیوز میں کام کیا ہے. بہت تھوڑا سا دنیا نیوز کا ہمارا، کیونکہ عمران ریاض خان نے دنیا نیوز میں بہت تھوڑے وقت کے لیے کام کیا تھا تو تعلق تھا. وہ اپنے بچوں کی، اپنی بیٹی کی بہت بات کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد کئی دفعہ چینل 24 پہ جب میں کام کر رہا تھا، اس کے علاوہ یہاں سوشل میڈیا پہ بار بار ملاقاتیں عمران ریاض خان سے ہوتی ہیں. عمران ریاض خان نے ابھی بھی کچھ دن پہلے الگ نیوز پر جو انٹرویو دیا تھا اس میں یہ بتایا تھا کہ گزشتہ کچھ مہینوں میں اس حکومت کے آ جانے کے بعد جو کچھ عمران ریاض خان کے ساتھ ہوا اس کا 5% بھی اس نے نہیں بتایا لوگوں کو. اس کا جو فیملی بزنس ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے. جو جائز کام ہے وہ نہیں ہو پا رہے. اور میں نے ہنستے ہوئے کہا تھا کہ آپ کے صحافی دوست، ہمارے صحافی دوست خود مذاق اڑاتے ہیں، عمران ریاض خان سے جالس ہیں جو اس کی انکم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. عمران ریاض خان نے کہا کہ نہ جانے کیا سمجھتے ہیں، میرے گھر کی جو ویلیو یہ لوگ لگا رہے ہیں اس کا 40% مجھے دیتے ہیں، میں اپنے ہاتھ سے دے دوں گا وہ گھر. تو عمران ریاض خان کے یہ حالات ہیں. ان حالات میں حکومت عمران ریاض خان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، حکومت کے دوست عمران ریاض خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان سے وہ برداشت نہیں ہو رہا جو وہ بول رہا ہے. یہی بات مہر بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ صحافی، اس سے بولنے کا حق تو آپ نہیں چھین سکتے. وہ کیا کرے گا؟ وہ بول ہی سکتا ہے. اگر آپ کے پاس اس کے خلاف کیس ہے، کیس درست ہے، تو اسے کورٹ آف جسٹس پہ لے کر جائیے اور وہاں پر ثابت کیجئے اور اس کے بعد اس کی جو سزا بنتی ہے وہ دیجئے. لیکن اگر آپ کے پاس کورٹ آف جسٹس میں ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، عدالت میں ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا کوئی جرم نہیں ہے، پھر اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے. اور ہمارے ہاں جس کے لیے کوئی سزا نہ ہو کورٹ آف جسٹس سے، عدالت سے، اس کو سزا مل جائے، یہ اگر ہوگا تو یہ جنگل کا قانون ہے. ہم طے کر لیں کہ ہم جنگل ہیں یا ہم ملک ہیں. جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں اس طرح سے تو چیزیں نہیں چل سکتی.
یہ بات بہت بار پہلے بھی ہوئی ہے. سلیم شہزاد اس ملک میں ہو گیا, اس ملک میں ارشد شریف ہو گیا, اور یہ بڑے کیسز ہیں. گزشتہ کچھ عرصے میں جو صحافی جان سے گئے ہیں سینکڑوں میں ہیں. مطلب میرا بھائی, اس کی تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی, لیکن وہ بدامنی کی واردات کا نشانہ بنا تھا. مگر یہ واقعات ہوتے رہتے. کچھ لوگوں کو جو عمران ریاض خان جتنے بڑے ہوتے, بڑی کالز, بڑی دھمکیاں آتی ہیں. جو لوگ مجھ جیسے چھوٹے ہوتے ہیں انہیں چھوٹی کالز, چھوٹی دھمکیاں آتی ہیں. مجھے ایک صاحب نے فون کیا تھا, انہوں نے کہا تھا وفاقی تحقیقاتی ادارے سے ہیں, FIA سے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے کہا میرے ویل وشر ہیں. میں نے کہا آپ مجھے اپنے سرکاری نمبر سے, ذاتی نمبر سے, آفس کے نمبر سے فون کیجئے, میں آپ کو جواب دوں گا. بلینک کالز, اندھی کال جس پر نو نمبر لکھا ہوا آ رہا ہے, یہ بات میں نے ٹویٹر پہ پہلے بھی بتائی تھی, اس کا تو جواب نہیں دوں گا. اس کے باوجود بھی وہ صاحب مصر رہے کہ میں ان کی بات سنوں, وہ مجھے کچھ سمجھانا چاہتے. تو پھر میں نے ان کو 2 موٹی دے کر کہا کہ رکھ دیں آپ فون. انہوں نے کہا ریکارڈ ہو رہی ہے. میں نے کہا ریکارڈنگ کی بھی ایسی کی تیسی, آپ کر لیں آپ کو جو کرنا ہے, لیکن اس طرح سے بات نہیں کی جا سکتی. میں نے ان سے عرض کیا تھا, میں نے کہا آپ مجھے سمجھائیں گے میں نے کیا غلط کیا, کیونکہ میں نے تو کچھ بھی غلط نہیں کیا, تو میں سمجھ جاؤں گا شاید, لیکن بلینک کال پر تو جواب نہیں دوں گا. یہ میں نے ان سے تب بھی کہا تھا. تو میں تو کوئی سرفراز انسان نہیں ہوں. وہ ہے جو درست ہے, وہ وہی بات کرے گا, اور اس سے رکے گا بھی نہیں, کسی حال میں بھی نہیں رکے گا. آپ اسے روک نہیں سکتے, آپ اسے چھوڑ دیجئے, وہ واپس آئے گا, دوبارہ وہی کرے گا جو اسے درست لگتا ہے, اور وہ کسی کی بھی بات اس طرح سے ماننے والا نہیں ہے. تو یہ کوشش جو ہے یہ شاید بیکار کی کوشش ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.